رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور ہدیہ صلوات پیش فرما لیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ نبی المی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ جلوہ کیجئے خواہ پردہ کیجئے، جلوہ کیجئے خواہ پردہ کیجئے، مجھ کو اپنے پاس رکھا کیجئے، مجھ کو اپنے پاس رکھا کیجئے، وادی دل میں تجلی کیجئے، وادی دل میں تجلی کیجئے، فرش کو عرش معلی کیجئے، فرش کو عرش معلی کیجئے، جلوہ کیجئے خواہ پردہ کیجئے، ان کو لانا ہے تو ایسا کیجئے، ان کو لانا ہے تو ایسا کیجئے، کعبہ دل کو مدینہ کیجئے، کعبہ دل کو مدینہ کیجئے، فرش کو عرش معلی کیجئے، اور گتھیاں تقوی کی سب کھل جائے گی۔ جو لوگ بہت زیادہ تقوی کرتے ہیں، بلکہ صرف تقوی پر اپنا پورا دار و مدار رکھتے ہیں اور ہر کسی سے الجھ جاتے ہیں، اس بنیاد پر کسی سے الجھ جاتے ہیں، ان کے لیے ہے کہ گتھیاں تقوی کی سب کھل جائے گی، ان کے رندوں سے نہ الجھا کیجئے، ان کے غلاموں سے رندوں سے نہ الجھا کیجئے، ورنہ سارا تقوی کی گتھیاں کہاں تم پھنستے ہو، صرف تقوی کہہ دینے سے تقوی نہیں ہوتا، وہ سارا کھل جائے گا۔ فرماتے گتھیاں تقوی کی سب کھل جائے گی، ان کے رندوں سے نہ الجھا کیجئے، ہم درگاہیوں سے نہ الجھا کیجئے، ان کے رندوں سے نہ الجھا کیجئے، عاقل و دانائی سمجھداری، عقل اور سمجھداری کس میں ہے؟ فرماتے ہیں عاقلی دانائی یا فرزانگی، یعنی دیوانہ پن، عشق، عاقلی عقل، دانائی سمجھداری، ادب اور سمجھداری، اور فرزانگی دیوانگی۔ فرماتے ہیں عاقلی دانائی یا فرزانگی، ان کے دیوانوں سے سیکھا کیجئے، ان کے دیوانوں سے سیکھا کیجئے، عاقلی دانائی اور فرزانگی تینوں دن ان کے دیوانوں میں ہے، ان کے غلاموں میں ہے، سرکار کے غلاموں کی یہ شان ہے۔ بہل الدانا جنت کے محل بانٹ سکتا ہے تو سید آل رسول امام حسین کا خاندان کیا نہیں بانٹ سکتا؟ عاقلی دانا یا فرزانگی، ان کے دیوانوں سے سیکھا کیجئے، اور طاق ابرو ہے کہ محراب حرم، سرکار کی ابرو مبارک، یہ ہماری جو ابرو ہوتی ہے سرکار کائنات کی ابرو مبارک، طاق ابرو ہے کہ محراب حرم، جی میں آتا ہے کہ سجدہ کیجئے، جی میں آتا ہے
کہ سجدہ کیجئے تاکہ ابرو ہے کہ محراب حرم جی میں آتا ہے۔ بھئی کلام محدث اعظم ہند کا ہو، سید کچوجوی کا کلام ہو، پورے ہند و پاک کا تنہا محدث ہو اور ایسی نظر غیب رکھنے والا ہو، تو پھر وہ یہی کہتا ہے کہ تاکہ ابرو ہے کہ محراب حرم جی میں آتا ہے کہ سجدہ کیجئے، اور جرم ہے کوئی نہ کوئی عیب ہے، جرم ہے نہ کوئی عیب ہے، جرم ہے کوئی نہ کوئی عیب ہے، حسن کو پھر کیوں چھپایا کیجئے، حسن کو پھر کیوں چھپایا کیجئے۔ اور بعد سید کچوجوی لکھتے ہیں بعد سید ہاتھ مل کر کہہ پڑے، سبحان اللہ، بعد سید ہاتھ مل کر کہہ پڑے، کیا نہ کیجئے ہائے اب کیا کیجئے۔ اس شعر پر اگر جائے تو سبحان اللہ، کیا نہ کیجئے ہائے اب کیا کیجئے، بعد سید ہاتھ مل کر کہہ پڑے، کیا نہ کیجئے ہائے اب کیا کیجئے، جلوہ کیجئے خواہ پردہ کیجئے، مجھ کو اپنے پاس رکھا کیجئے۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین۔ ایک مرتبہ اور ہدیہ صلاۃ پیش فرما لے، آواز کھینچ رہا ہے ماسٹر خلا پڑھا تو۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات آج ذی القعدہ شریف کا 12واں چاند ہے، بی بی فردوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن گزرا، اور 14واں چاند جو ہے وہ حضرت سیدنا ماہ عالم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن ہے، 15واں چاند حضرت شاہ بادشاہ حضرت شاہ دھولکار رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کا دن ہے، حسن سید خطیب چشتی رحمۃ اللہ۔ 17واں چاند شاہ عالم سرکار کی ولادت کا دن ہے، اور 15واں چاند بندہ نواز گیس دراز رحمۃ اللہ علیہ کی غالباً ولادت دن ہے، عرس کا دن ہے، سبحان اللہ، بندہ نواز سرکار کا عرس بھی ہے۔ 15واں چاند دکن میں خواجہ چشت کے بندہ نواز کا دن ہے، اور گجرات کے احمد آباد شاہ حضرت شاہ دھولکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دن، اور پھر آگے اور ایام بہت سارے ہیں۔ دیکھیے جیسا مرض ہوتا ہے اس کی ویسی دوا ہوتی ہے، جہاں کا مرض ہوتا ہے وہاں کی دوا ہوتی ہے، آنکھ کا مرض ہے، کان کا مرض ہے، پیٹ کا مرض ہے، کہاں کا مرض ہے، اور جیسا مرض لینے کی بھی دوا ہوتی ہے، لگانے کی بھی دوا ہوتی ہے نا، الگ الگ انداز کی دوائیاں ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے جو گناہ ہوتے ہیں، گناہ تو ہر گناہ کا ایک علاج نہیں ہے، ہر گناہ کا علاج بھی الگ ہے، اس کی توبہ بھی الگ ہے۔ یہ فرماتے ہیں حضرت داتا گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب میں لکھتے ہیں، کسی نے پوچھا کہ حضور گناہوں کا مرض کا علاج، تو آپ نے فرمایا، اسی فرمودات کو کشف المحجوب میں مختصر اس کو لکھا گیا۔ فرماتے ہیں کہ اگر ظاہری گناہ ہے تو اس کی توبہ بھی ظاہری ہے، اگر زنا ہے، شراب نوشی ہے، نمازوں کی قضا ہے، جھوٹ غیبت ہے، تو یہ ظاہری گناہ ہو رہا ہے، زبان سے اظہار ہو رہا ہے، ہاتھوں سے اظہار ہو رہا ہے، آنکھوں سے ہم گناہ کر رہے ہیں، کانوں سے، تو یہ ظاہری گناہ ہے، تو اس کی توبہ ہے۔ فرماتے ہیں نماز، گریہ زاری اللہ کی بارگاہ، تلاوت قرآن، ظاہری عبادت
نماز، تلاوت، اللہ کی بارگاہ میں رونا دھونا، گریہ وزاری، مناجات، احساس ندامت، یہ ہو گئے ظاہری عبادت، ظاہری گناہ کا علاج، ظاہری عبادت۔ آنکھوں سے زیادہ گناہ ہوتا ہے تو تلاوت کرو، ہے نا، زبان سے گناہ ہوتا ہے تو اس کی ظاہری عبادت، درود، تسبیح، تحلیل کرو، اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرو، نمازی زیادہ پڑھو، نوافل زیادہ پڑھو، تاکہ آپ کی باڈی کو کثرت ہوگی، عبادت کے اندر وہ لگے گی، تو اس گناہ، ظاہری جو گناہ ہو رہے ہیں جسمانی ظاہری طور پہ، اس کا یہ علاج ہے، اس کی یہ توبہ ہے، اس سے بچنے کا یہ طریقہ ہے، اس سے بچایا جاتا ہے انسان کو۔ اور فرماتے ہیں دوسرا گناہ یہ باطنی، اندر کے، دل کے، جس میں ہے حسد، جلن، تکبر، کپٹ، ہے نا، حسد، تکبر، اور یہ جو باطنی گناہ ہے، دل کے گناہ ہیں، من کے گناہ ہیں، فرماتے اس کی توبہ باطنی ہے، اس کی عبادت باطنی عبادت۔ کہا کون سی؟ بہت ساری ہوتی ہے، اس میں سے آپ نے 2 ارشاد فرمائی۔ ایک ہے خدمت، خلق خدا کی خدمت، تمام کی خدمت، ماں باپ سے لے کے تمام کی۔ کہا یہ خدمت تمہارے باطنی گناہوں کا علاج ہے، دل کے گناہوں کا علاج ہے، اندرونی جو وسوسے جم گئے ہیں اندر، جو گناہوں نے جڑ پکڑ لی ہے اندر، جنم لے لی ہے، فرمایا اس کا ایک علاج یہ ہے کہ تم خدمت کرو، چاہے دین کی خدمت کرو، رسول اللہ کے خادموں کی خدمت کرو، قوم کی خدمت۔ اور فرماتے دوسری چیز ہے نیک لوگوں کی، صالحین کی صحبت، ولیوں کی صحبت، پرہیزگاروں کی صحبت، عاشق رسول کی صحبت، دیوانوں کی صحبت، سمجھداروں کی صحبت، یعنی ان کے پاس اپنا وقت گزارنا، ان کی صحبت میں رہنا، ان کے پاس بیٹھنا، ان کے پاس آنا جانا، تاکہ ان کے پاس بیٹھنے سے وہ اثر ہمارے اندر پیدا ہو، دل میں شوق پیدا ہو دین کا، اور جو گناہوں کا لت پڑ گئی ہے، حسد، جلن، جو باطنی گناہ ہے اندرونی، وہ نکل جائے، اور ان کی صحبت کا فیض حاصل ہو کر کے وہ، تو ایک خدمت اور ایک صحبت صالحین۔ اس طرح ہر گناہ کا علاج، ظاہری گناہ ہے تو ظاہری عبادت، باطنی گناہ ہے تو باطنی عبادت، من کے گناہ ہے تو مراقبہ، اللہ سے لو لگا، اپنے گناہوں کا محاسبہ، حساب کر۔ تین تمام کو توبہ ہی کہتے ہیں، لیکن توبہ کے الگ الگ طریقے ہیں، الگ الگ انداز، جس کو ہم کہتے ہیں توبہ۔ توبہ ایک چیز کا نام نہیں ہے، کفر سے ایمان کی طرف آنا وہ بھی توبہ ہے، ایمان کے بعد نماز کی طرف آنا یہ بھی توبہ ہے، روزہ رکھنا یہ بھی ایک توبہ ہے، نماز خود ایک توبہ ہے، توبہ کا انداز ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہم توبہ کر رہے ہیں، یہ اللہ تو بخش دے، یہ بھی ایک توبہ ہے۔ توبہ کی کئی چیزیں ہیں، کئی انداز ہیں، کہیں اس کے راستے ہو، کہیں اس کے نمونے ہیں، کہیں اس کی جو ہے عمل ہے، الگ الگ انداز کے۔ ایک توبہ عام ہے جو ہم عام کرتے ہیں، ایک خاص لوگوں کی توبہ، ایک خاص الخاص انداز والوں کی توبہ ہوتی ہے، بڑے صالحین سلطان العارفین کی توبہ ہوتی ہے، ان کی توبہ اور ہے اور ہماری توبہ اور ہے۔ تو توبہ وہ چیز ہے، اللہ کی طرف پلٹنا، توبہ کا معنی ہی ہے اپنے گناہوں کو چھوڑ کر کے اپنی جہالت بھی ایک گناہ ہے بہت بڑا، جہالت تو بہت بڑا گناہ ہے، کفر، شرک، بدعت، گمراہی اور جہالت اور بے ادبی یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس گناہ کو چھوڑ کر ادب کی طرف آنا، علم کی طرف آنا، عبادت کی، یہ توبہ ہے۔ اسی لیے تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، سورہ بقرہ 2 پارہ، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، یحب التوابین، ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پیار کرتا ہے، پسند کرتا ہے، محبوب رکھتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ یحب المتطہرین، پاک رہنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے، کیونکہ توبہ ایک پانی کی طرح سمجھو کہ وہ گناہوں کو دھو دیتا ہے، تمہیں اندر سے پاک کرتا ہے۔ سرکار سیدنا سراج الدین شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ظاہری پاکی پانی سے حاصل ہوتی ہے اور باطنی پاکی توبہ سے حاصل ہوتی ہے۔ توبہ کرتے چلے جائے گی، ہم کرتے چلے گئے، عبادت کی طرف آئے گی، ادب کی طرف آئے گی، علم کی طرف، جہالت چھوٹتی جائے گی، بے ادبی چھوٹتی جائے گی، وہ گناہ عظیم
چھوٹتے جائے گی. بدعت سے ہم سنت کی طرف آئیں گے, بدعت چھوڑ دیں گے تو بھی توبہ باطنی پاک ہوتا جائے. یہ ہے گناہ کی توبہ. اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بڑا ہے توبہ کا دروازہ, اللہ نے بہت بڑا بنایا ہے. توبہ کا دروازہ اللہ نے چھوٹا نہیں بنایا, معاف کرنے کا دروازہ زبردست بنایا, اور پھر اس کا ٹائم بھی بہت لمبا دیا. توبہ کا دروازہ جلدی بند نہیں کیا, نبوت کا دروازہ بند کر دیا, اور دروازے بند ہو گئے, مگر کچھ دروازے اللہ نے صبح قیامت تک کھلے رکھے. توبہ کا دروازہ کب بند ہوگا؟ جب سورج دوسری جانب سے نکلے گا. جو ابھی صبح جہاں سے نکلتا ہے, جہاں سے ڈوبتا ہے شام کو, وہاں سے جب نکلے گا تب توبہ کا دروازہ بند ہوگا. کتنا لمبا ٹائم دیا, یعنی بالکل قیامت کے قریب, قرب قیامت میں. اور ہم زندگی کی حالت میں دیکھیں تو آخری سانس تک, آخری ایام ہو, آخری وقت ہو, اس وقت بھی بندہ اگر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ معاف کرو. توبہ کا دروازے کا وقت دیکھو اللہ نے کھلا رکھا ہے. آ جاؤ میرے بندو, آ جاؤ. سبحان اللہ, کتنا غفور الرحیم ہے وہ, کتنا رحمان الرحیم ہے, تواب حکیم ہے. سبحان اللہ. اس سے بڑھ کر کون معاف کرنے والا, اس سے بڑھ کر کون عطا کرنے والا, اس سے بڑھ کر کون پرہیزگاری دینے والا. اللہ اکبر. جس کے دل میں خوف آ جائے. حضرت امام مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس امت پہ دو بڑی چیزیں عطا فرمائی ہیں. قرآن کریم کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں, فرماتے ہیں ایک یہ کہ فاذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. امام حضرت مالک بن دینار صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اللہ نے بہت بڑی چیز دی, کسی امت میں نہیں. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں چرچا کروں گا, تمہیں یاد کروں گا. اللہ ہمیں یاد کرتا ہے, یہ اس ہمیں عطا فرمائے گا, اس امت کو عطا فرمائے گا. اور دوسرا ہے فرمایا کہ مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا. اللہ فرماتا ہے قرآن میں مجھ سے مانگو میں دوں گا, نہیں دوں گا یا بات نہیں میں دوں گا, یہ اللہ کا وعدہ قرآن میں ہے. تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں, تم مجھ سے مانگو میں دوں گا. آپ فرما دی یہ دو چیزیں اس امت میں عطا کر دی گئی. تو اب آپ فرمائیے کہ ہم اس کو یاد کریں. یہ بھی ایک بہت بڑی توبہ ہے. دنیا کی لو سے ہٹ کر اللہ کی لو میں لگ جانا توبہ ہے. اللہ کی یاد میں لگ جانا, اللہ اکبر, اللہ کے کاموں میں لگ جانا. توجہ الی اللہ, اللہ کی طرف توجہ. تو حضرات یہ توبہ, اور یوں اللہ نے فرمایا مجھ سے مانگو. اور ہمارے یہ تمام بزرگان دین اللہ اکبر کس انداز سے توبہ کے راستے سے رب تک پہنچ گئے ہیں. پہلے اسٹیپ کی توبہ پار کی, دوسرے اسٹیپ کی پار, خاص الخاص کی جو توبہ ہے وہاں تک پہنچ گئے, اور اس مقام اعلیٰ پر پہنچ گئے کہ ولایت کا تاجدار بنایا. جیسے دھولکا کی سرزمین پر حضرت شاہ بابا حسن خطیب چشتی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے بزرگ پہنچ گئے محبوب الہی کی بارگاہ میں. حضرت نے دیکھا, محبوب نے دیکھا, چند دن رہے, مرید تو کر ہی لیا, چند دن میں خلافت و ولایت بھی عطا کر دی. آگے بڑھے, مختصر انداز میں کہوں تو دھولکا کی سرزمین پر آئے. پھر یہاں سے آپ بزرگان دین کی زیارت کے لیے جونپور تشریف لے گئے, یو پی الہ آباد کے قریب میں جونپور تشریف لے گئے. وہاں حضرت شیخ عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات تھے, ان کے خانقاہ میں پہنچے. ان کے ایک مرید حضرت بہاؤالدین تھے, بڑے خدمت کیا کرتے تھے, بڑے اچھے مرید تھے. اس مرید نے, بہاؤالدین نے, جب حضرت حسن خطیب چشتی, چونکہ بہت اچھے خطیب تھے, خطابت اچھی تھی, خطابت کی دنیا پہ تھی حکمرانی, ہے نا, بزدلوں, جاہلوں اور نادانوں کو دانائی عطا کرتی تھی. ہر سننے والا کہتا تھا کیا تقریر کرتے ہیں, تو خطیب ہی کے نام سے مشہور ہو گئے. سید ہے, حسن ہے, اب ایک خطابت سیادت کی نہیں ہوگی تو کس کی ہوگی, ہے نا. وہ آخری خطبہ, سبحان اللہ. تو حضرات
دیکھتے ہی ان کے چہرے کو بہاؤدین دیوانے ہو گئے. پیر کی تو خدمت کر ہی رہے, لیکن اب مہمان آئے ہیں, حضرت حسن خطیب آئے ہیں, حضرت شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ آئے ہیں, تو خدمت کر رہے ہیں. جب آپ نے دیکھا کہ یہ لڑکا مجھ سے بہت محبت کرتا ہے, بڑی خدمت کرتا ہے, بڑا چاہتا ہے, بڑا پرہیزگار ہے, توبہ کے اندر برابر جمع ہوا ہے, ڈٹا ہوا ہے, تو ایک دن ہاتھ پکڑا, جنگل لے گئے. اور جنگل میں جو سارا کھیت تھا, یعنی کہ ریت تھی, آپ نے اشارہ کرا اور کہا کہ یہاں سے تجھے جتنا چاہیے لے لے. کیا نظر آیا؟ سننا ہی سننا, گولڈ پورا بھرا ہوا ہے, اور جتنا چاہیے لے لے, اور جب بھی ضرورت ہو پھر کہنا, پھر عطا کر دیں گے. اب آج کے ہمارے جیسا کوئی مرید ہوتا معاشرے کا تو کہا اچھا ہے بھائی, اسی دن کے لیے تو ہم خدمت کر رہے تھے, کون مل گیا لے لو, جتنا ہو سکے لے لو. حضرت نے کہا ہے کہ پھر کبھی ضرورت ہوگی تو ابھی رات کو ہی پھر کہتے ہیں حضرت تھوڑا کم پڑ گیا ہے, پھر رات کو مل لیں گے, پھر کل آ جائیں گے. لیکن میاں وہ اللہ کی دیوانہ تھا, وہ رسول اللہ کا چاہنے والا, وہ دیوانگی تھی, دنیا کی محبت نہیں تھی اس کے دل. کہا حضور یہ کیا کروں گا میں, مجھے تو یہ دولت نہیں چاہیے, مجھے تو وہ دولت چاہیے. یہ دولت تو ختم ہو جائے گی, میں مر جاؤں گا, یہ بھی ختم نہ, میں اس سے سارا گولڈ کو لے کر کیا کروں گا. مجھے تو اس دولت کی درکار ہے جس کے لیے میں پیر کی خدمت میں لگاؤں, دین کی خدمت میں لگاؤں, صحبت میں لگاؤں, باطنی اور ظاہری توبہ میں لگاؤں. حضرت سمجھ گئے اس کا امتحان تھا, کامیاب ہو گیا. فوراً نگاہ ولایت ڈالی اور اس بندے بہاؤدین کو مقام ولایت عطا فرما دیا. وہ باطنی دولت, دریائے غیب کا خزانہ عطا فرما دیا, اور عطا فرما دیا. پھر واپس آئے خانقاہ میں. اب جانے کا وقت ہو گیا, حضرت جانے لگے پھر گجرات کی طرف. تو بہاؤدین ساتھ میں ہو گئے, بابا آپ جا رہے ہو, میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں. وہی مرید, وہی جسے عطا کیا تھا. آپ نے فرمایا دیکھیے پیر کامل ہوتا ہے, نظر والا یوں ہوتا ہے, پیر والا یوں ہوتا ہے. فرمایا کہ دیکھو تم میرے ساتھ چلو گے, میرے مرید بنو گے نہیں, تیرا حصہ جو میرے پاس لکھا تھا وہ میں نے دے دیا. مرید تو تم شیخ عیسیٰ کے ہی رہو گے, تم وہیں جاؤ, انہی کی خدمت کرو, میرے ساتھ نہ آؤ. تمہیں مل گیا مگر تم ہو انہی کے. اب پیر بھی کامل تھا, یعنی لالچ والچ نہیں دی. کہا حضور جب اسے دیا ہے تو یہ شیخ عیسیٰ کو بھی کچھ کر دو. گجرات والوں کیسے کیسے شخصیت ہے, جونپور میں جائے تو فیض لٹا کر کے آئے, گلبرگہ میں جائے تو فیض لٹا کر کے آئے, کرناٹک جائے تو فیض لٹا کر کے آئے, ترچی جائے تو فیضان سہروردی نظر آئے. واللہ اکبر, خانوادہ سہروردیہ کا عالم تو دیکھو, سورج ہے مگر چھپا ہوا ہے, جلوہ کیجئے خواہ پردہ کیجئے. یہ سہروردی کی شان ہے, جہاں چاہتے ہیں جلوہ دکھاتے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں چھپ کر کے نکل جایا کرتے ہیں. چشتی ہمیشہ چمکتا رہتا ہے مگر سہروردی اپنی مرضی کا مالک ہے, جسے چاہتا ہے دکھا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے چھپا لیا کرتا ہے. یہ سہروردی خانقاہ کا مزاج الگ ہے, چشتیہ خاندان کا مزاج الگ ہے. اسی لیے تو ہمیشہ ایک بات پر بحث ہوتی رہی. بہرحال وہ پھر کبھی عرض کریں گے, مگر محبت کا تقاضا بڑا رہا, اسی لیے تو کہاں. اور پھر اس میں اگر بخاری ہو تو کیا کہنا, چشتیوں نے پکائی بخاریوں نے کھائی. تو اسی لیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آپ اندازہ لگاتے چلے جاؤ کہ اللہ والا کہتا ہے کہ میرا مرید, ارے تو انہی کا مرید رہے گا, انہی کی خدمت کر. جو حصہ تھا مل گیا. نظر والے یوں عرض کیا کرتے ہیں, شیخ عیسیٰ نے عرض کیا کہ حضور مجھے بھی اب ان کو پہنچا دیا, تو اب میرے اندر کہاں وہ بھی وقت آئے گا, وہ بھی وقت آئے گا اور وہ بھی کام ہو جائے گا. بہرحال وہاں سے آپ چلے, یہاں پہنچے. میں عرض کرنا یہ چاہتا ہوں, جب اس راہ عشق, راہ علم, راہ عمل, راہ ادب پر, بلکہ میں کہوں سارا نچوڑ راہ توبہ پر کوئی چلتا ہے, توبہ کی راہ پہ, جہالت چھوڑ کے علم کی طرف, بے ادبی چھوڑ کے ادب کی طرف, ہے نا, بے نمازی کی طرف نماز کی طرف چلتا ہے, اس راہ توبہ پہ جو چلتا ہے وہ آخرت کی دولت سے بھی مالا مال اور دنیا کی دولت سے بھی مالا مال ہوتا ہے. اس واقعے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کیا
کہ پیر جو ہوتا ہے وہی پیر ہوتا ہے۔ آج کل کا دور ایسا بھی ہے کہ ہمارے یہاں آ گئے تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہیں اور سرکاروں کے مرید ہوتے ہیں، بن گئے، عشق میں بن گئے تھے، لیکن اگر کوئی اور آ گئے تو پھر کہا جاتا ہے کہ تم سب کو چھوڑ دو، سب کو چھوڑ دو۔ ایسا نہیں ہوتا ہے جناب، جہاں کا حصہ لکھا ہوتا ہے وہاں سے اس کو مل جایا کرتا ہے۔ کبھی کبھی مرید پیر کی بارگاہ میں جا کر لے لیتا ہے اور کبھی پیر مرید کے وہاں آ کے دے جایا کرتا ہے۔ یہ حصے والا معاملہ ہے، تقدیر والا معاملہ ہے، مگر راہ عشق پہ اگر دل چل پڑا ہے، راہ توبہ کی طرف چل پڑا ہے تو یہ وہ راہ ہے، توبہ کی راہ بڑی راہ ہے، استغفار کی راہ بڑی راہ ہے، استغفار کا عمل بڑا عمل ہے، بڑی چیز ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ یہ اللہ اپنے محبوبوں کو عطا فرماتا ہے۔ توبہ کی توفیق اللہ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ توبہ کی توفیق کہیں سے نہیں ملتی، جانتے ہو؟ آخری باتیں دیکھ لیجیے، شیطان ابلیس اسے توبہ کی توفیق نہیں، مہلت مانگتا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے۔ یہ اللہ قیامت تک زندہ رکھ، اتنی طاقت دے سب کو بہکا سکوں۔ ارے بھائی شیطان، مسٹر شیطان، توبہ کر لے، کام بن جائے گا۔ 4 چیزیں الگ الگ مانگ رہا ہے، اتنی طاقت دے، اتنی عمر دے، اتنا علم دے کہ میں سب کو بٹ یہ سب چھوڑ دے، توبہ مانگ لے، کامیاب ہو جاتا۔ توبہ کی توفیق ہر بندے کو نہیں ملتی، جسے ملتی ہے وہ اللہ والا ہوتا ہے، اسے ہی اللہ توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ ورنہ اگر کوئی اکڑ جائے کہ ہم نہیں مانیں گے، ہم توبہ نہیں کرے گا، ہم نے کیا گناہ کیا، تو وہ شیطان کے نقش قدم پر چلا کرتا ہے۔ تو حضرات گرامی، ہمیں چاہیے کہ توبہ کی اندر ہم بالکل کوشش کریں، ہم جہالت سے علم کی طرف، ہم فسق و فجور کو چھوڑ کر عبادت و ریاضت کی طرف، ہم اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کی طرف بڑھے، ہم تلاوت قرآن کی طرف بڑھے، ہم اپنی زبان سے درود و سلام کا ورد کرتے رہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے نقش قدم پر ہم تمام کو چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرمائے اور راہ توبہ پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔